اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں میٹرو ون نیوز پر ہمارا یہ پروگرام رہنمائی دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں مجھے اس وقت سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام عالم اسلام کو ماہ ربیع الاول کی دل کی گہرائیوں سے میٹرو ون نیوز کی جانب سے، ہمارے پروگرام رہنمائی کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی بھی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ مبارک کی تمام تر رحمتوں اللہ رب العزت ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس قدر زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھیے، اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیاری سی بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا، یعنی پروگرام رہنمائی کا، اور تعارف کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری جو مہمان شخصیت ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ، لیکن موقع ہے، دستور ہے، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں، جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن خلق خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کی تمام برانچز کراچی میں جتنی برانچز تقریباً کام کر رہی ہیں، بہت ہی محنت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کراچی سے باہر پورے پاکستان میں، اور پاکستان میں نہیں الحمدللہ دنیا بھر میں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کام کر رہی ہے۔ چیئرمین روحانی سوشل ویلفیئر ڈاکٹر احسن مبشر عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے آپ سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سفر اور پھر اس کے اثرات بالکل آپ کی شخصیت پر اور نمودار ہو رہے ہیں۔ یقیناً جس طرح سے ظاہر ہے ہم کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو ماحول کیونکہ فرق ہوتا ہے تو اس سے بہت جسمانی طور پر بھی فرق پڑتا ہے۔ ہم ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ کولمبو تشریف لے گئے تھے، وہاں پر دنیا کے 83 ممالک کی جو کانفرنس تھی، اور الحمدللہ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ڈاکٹر صاحب، اور خوشائن بھی بات ہے، بہت خوشی بھی اور بہت مسرت بھی ہو رہی ہے ہمیں اس بات کو بتاتے ہوئے، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی جانب سے بھی ہم مبارکباد پیش کریں گے، میٹرو ون کی جانب سے، میٹرو ون کی پوری ٹیم کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کریں گے کہ اس کانفرنس میں گلوبل ایمبیسڈر جو پیس ایوارڈ ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ زینب۔ الحمدللہ انٹرنیشنل کانفرنس میں کولمبو میں منعقد ہوئی، جس میں 83 کنٹریز کے مندوبین ڈیلیگیشنز تھے، جس میں ڈاکٹرز تھے، سائنسدان تھے، وکلا تھے، ججز تھے، ادیب تھے، شاعر تھے، دنیا کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اور بالخصوص پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، اور انتہائی کامیاب ترین یہ انٹرنیشنل کانفرنس کولمبو میں منعقد ہوئی، اور پاکستان سے ہماری نمائندگی ہوئی، اور الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے اعزاز اور ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کہ گلوبل ایمبیسڈر پیس ایوارڈ کا وہاں اعلان ہوا ہمارا، اور الحمدللہ ہمیں یہ ایوارڈ وہاں دیا گیا، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے، باعث عزت ہے کہ ہمیں دنیا کے 83 ممالک میں پیس کا پیغام دینے پر ایوارڈ دیا گیا، امن و محبت و پیار کا پیغام دینے پر یہ پاکستان کو ایوارڈ ملا، ہمیں ایوارڈ ملا، پاکستانیوں کو ملا۔ اور اس ایوارڈ کو جب ہم پاکستان کراچی ایئرپورٹ پر آئے تو کثیر تعداد لوگوں کی استقبال کے لیے موجود تھی۔ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین آپ بتاتے بھی جائیں اور ہم اسکرین پر بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں وہ مناظر جس طرح سے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، چند ہی لمحوں بعد آپ کو اسکرین پر دکھائی دے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ساتھ جی بالکل، یہ انٹرنیشنل کانفرنس ہال ہے جس میں پاکستان کے پرچم کے ساتھ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں اپنے پاکستان کے پرچم کے ساتھ موجود ہوں، اور وہاں یہ جو نیکسٹ تصویر دیکھ رہے ہیں ہمارے تمام ناظرین، یہ وہاں جو ہم نے اسپیچ دی ہے پیس کے حوالے سے، امن کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے، تو یہ پیغام دیا ہے ہم نے پیس کا دنیا کے 83 ممالک کے ڈیلیگیشنز کے سامنے الحمدللہ، اور یہ ہماری وہاں جو مکمل ہوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری اسپریچول ہیلنگ اور طب نبوی پر، یہ اس کی پک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈگری لیتے ہوئے اس پروگرام میں
یہ پروگرام، اور یہ جو اس کانفرنس کے چیئرمین ہیں. اچھا. یہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب پبلک جتنی وہاں جو لوگ موجود تھے جی یہ ان کی اس جگہ کی تصویر ہے اس ہال کی. اچھا، یہ وہی منظر ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جی جی بالکل یہ وہی ہے، اور کیپشن کے ساتھ ہے، کیپشن کے ساتھ ہے مکمل. صحیح. یہ وہ اسٹیج ہے جس پہ الحمدللہ تمام جتنے گیسٹ تھے ان کو بٹھایا گیا تھا. یہ وہاں جو اسپیچ ہم نے دی ہے، تقریر کی ہے، انٹرنیشنل صوفی پیس کانفرنس جو کراچی میں منعقد ہوگی انشاءاللہ تعالی. دنیا سے دیگر ممالک سے لوگ آئیں گے. یہ وہ بک ہے جو ہم وہاں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں پیس کے حوالے سے. انٹرنیشنل صوفی پیس کانفرنس جو ورلڈ پیس کی جانب سے ہوگی. اور یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسپیچ کے دوران کی ہے، جو ہم وہاں بتا رہے ہیں کہ صوفیزم کے ذریعے یہ واحد ایک فارمولہ ہے کہ جس کے ذریعے دنیا میں محبت، پیار، امن قائم کیا جا سکتا ہے. بے شک. یہ تمام وہ تصاویر ہیں. اور بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب جس طرح سے پاکستان کا نام سربلند کیا ہے آپ نے. یہ ڈاکٹر جان ہے، یہ ڈاکٹر جان ہے جنہوں نے ہمیں ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ ہمیں دیا، پاکستان کو دیا، مبشر عالم کو دیا. ورلڈ پیس انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کا میں چیئرمین بھی ہوں الحمدللہ. اور گزشتہ 4.5 سال سے ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ پیغام محبت، پیغام امن اور محبت کا پیغام، امن کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے اور صوفیزم کے ذریعے پہنچے. بے شک. کیونکہ صوفیہ اور اولیاء کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ واحد ذریعہ ہے جس سے امن قائم کیا جا سکتا ہے، محبت قائم کی جا سکتی ہے، دلوں سے نفرتوں کو دور کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اس پہ ہمارا ورک جاری ہے، ہماری پوری ٹیم کا ورک جاری ہے. اور اس حوالے سے ایک بالکل یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. پروگرام رہنمائی تو ہمارا پروگرام ہے لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ دنیا میں پاکستان کے ذریعے، پاکستان کے کسی نمائندے کے ذریعے محبت کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، پیار کا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، اور یہ بتایا جائے کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے. بے شک. وہاں ہم نے اپنی اسپیچ میں یہ بتایا لوگوں کو کہ دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے. دین اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہے دین اسلام کے خلاف. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا یہ خاص مہینہ ربیع الاول شریف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. ہر مسلمان اپنے اپنے طور پر سرکار سے والہانہ محبت رکھتے ہوئے، آپ سے عشق اور پیار کرتے ہوئے، اور آپ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور ڈھالنے پر پورا زندگی پہ تمام جو معمولات زندگی ان کو کوشش کرتا ہے انسان اسوہ حسنہ پر گزارنے کی کوشش کرے، احادیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے. بے شک. اور سرکار سے محبت کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی پیس اور امن کا پیغام ہے، کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب ایک ہے سوائے تقوی کے. جس کا مقام تقوی بلند اس کا مقام افضل. تو تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب تصوف میں انسان قدم رکھتا ہے، صوفیہ اولیاء کی نشست و برخاست میں بیٹھتا ہے، وہاں سے ادب تصوف کے جو منازل ہیں وہ طے ہوتی ہیں، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جاتا ہے، باعث زحمت نہیں بنتا وہ شخص. بے شک. تو وہ پھر جو ہے دنیا میں امن کا پیغام پہنچاتا ہے، محبت کا پیغام پہنچاتا ہے، اور پھر وہ کوشش ہوتی ہے کہ دنیا جو ہے پیار، محبت اور امن کا گہوارہ بن جائے. بے شک. سبحان اللہ. مذہب کوئی کسی کا کچھ ہو اس سے اس کو غرض نہیں ہوتی. آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس دور میں بھی، اس وقت بھی
دنیا کے ہر مذاہب کے لوگ ان کی دربار میں حاضریاں دیتے ہیں. صحیح. نظام الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لال شاہ باز قلندر مروندی کے پاس، بابا بلے شاہ صاحب کی درگاہ پر، شاہ عبداللطیف وٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، جی. لال شاہ باز قلندر مروندی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ عالیہ پر، عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر. اولیاء اللہ کی جو خانقاہ ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، بلا تفریق لوگ بلا تفریق انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، اور یہی صوفیزم ہے. بلا تفریق ان کی خدمت کی جائے، اور اپنے ان کے حسن عمل سے لوگ متاثر ہو کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہی اسپیچ میں ہم نے دنیا کے 83 ممالک کے جو مندوبین تھے ان کے سامنے ہم نے یہی بتانے کی کوشش کی اور یہ پیغام دینے کی ہم نے کوشش کی، اور الحمدللہ ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے. کامیاب ہوئے تو ہمیں یہ ایوارڈ ملا، اور اس ایوارڈ کو اپنے ذہن میں یہ بتانا چلوں، جب کراچی ایئرپورٹ پہ میں پہنچا ہوں تھرسڈے کو، تو ایک بڑی تعداد لوگوں کی، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ اس میں بوائے اسکاؤٹس کی جو تنظیم ہے اس کے تمام لوگ موجود تھے استقبال کے لیے، اور الحمدللہ وہ استقبال ہو. اور وہاں ہم نے اعلان کیا کہ یہ ایوارڈ گلوبل پیس ایمبیسڈر ایوارڈ ہم نے منسوب کیا ہے ان سفیران امن جو افواج پاکستان کے جوان، جو رینجرز کے جوان، پولیس کے جوان، اور عوام پاکستان جو امن کی خاطر، امن اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کی خاطر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اس ایوارڈ کو ہم نے ان سے منسوب کر دیا الحمدللہ. بے شک کہ یہ ایوارڈ مبشر عالم کو نہیں ملا، یہ ورلڈ پیس انٹرفیتھ رحمانی کونسل کو نہیں ملا، بلکہ ہم نے یہ ان کو منسوب کر دیا کہ ان کے لیے یہ ایوارڈ ہے ایمبیسڈر آف پیس ایوارڈ، کیونکہ ان سے بڑا امن کا کام کوئی نہیں کر سکتا جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے جو ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کی خاطر، اس دنیا میں امن کو قائم رکھنے کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور شہید ہو گئے. فرد واحد کا ایوارڈ نہیں ہے، یعنی آپ نے دل کے ساتھ ان کے نام منسوب کر دیا. جزاک اللہ. اور ڈاکٹر صاحب یہ ہم ظاہر ہے جس طرح سے آپ خلق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی، اور یہی پازیٹیو امیج جو ہے پاکستان کا جانا چاہیے دنیا بھر میں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ امن کا درس دیتا ہے. بے شک. اور یہ جو ماہ مبارک ہے، اس ماہ مبارک میں ہم جتنی بھی دعائیں بھی کریں اور اللہ رب العزت کے حضور ہم اپنی زندگیوں میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں مثبت طور پر ایک ایسی تبدیلی لائیں تاکہ پروردگار عالم ہمارے جو اعمال ہیں ان کو، جو ہماری زندگی لوگوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، ان سنہری اصولوں پر زندگی گزاریں تو یقیناً ہماری زندگی سنور سکتی ہے. آپ پروگرام رہنمائی دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو کال کے ذریعے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، استخارے کے حوالے سے سوال کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں، اگر روحانی حوالے سے آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہیں، یا کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ اپنے لیے پریشان ہیں یا کسی اپنے پیارے کے لیے، تو آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے. نمبر آپ کو اسکرین پر دکھائی دیے جا رہے ہوں گے. نمبرز جس طرح سے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور اب تو الحمدللہ اتنا ہمارا پروگرام کیونکہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کی فیڈ بیک بھی ہمیں ملتی رہتی ہے، تو نمبر آپ کو یاد بھی ہو گئے ہوں گے. کال کیجئے. ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، ڈاکٹر ایس ایم مبشر عالم صاحب موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور جیسے باورچی خانہ آدھا دوا خانہ ایک ہمارا سیگمنٹ ہے، وہ بھی آخر میں ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن کاغذ اور قلم آپ تیار رکھیے گا. ایک جو ہم پہلا نسخہ بتائیں گے وہ جلدی امراض کے حوالے سے ہوگا، جس طرح سے جسم میں بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے، خارش کا علاج کیا ہے، وہ کس طرح سے کیا جائے گا، اور گھریلو گھر میں جو کچن میں موجود ہوتی ہیں اجزاء ان کے حوالے سے. دوسرا جو ہے بدہضمی کے حوالے سے ہوگا، بدہضمی کے حوالے سے بھی آپ کو نسخہ بتایا جائے گا. ایک کالر ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بھتیجی کے لیے پوچھنا تھا، ان کا نکاح ہو گیا ہے، 2 سال ہو گئے ہیں. نام بتا دیجیے بھتیجے کا. کنزا. دوبارہ بتائیے گا. کنزا. کنزا نام. جی کنزا. صحیح ہے. جی ان کی امی کا نام ہے نسرین، اور لڑکے کا نام ہے فرحان.
اچھا. فرحان ان کی کی والدہ کا نام ہے نسیم. نسیم. فرحان کی والدہ کا نام نسیم. نسیم جی. اچھا یہ کون سی کنٹری میں نکاح ہوا ہے ان کا کنزا کا؟ 2 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک ویزا نہیں آیا ہے. کون سی کنٹری میں؟ کون سے ملک میں؟ آسٹریلیا میں. آسٹریلیا میں جی. ہاں ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن. کنزا بنت نسرین کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کا نکاح تو ہو گیا ہے الحمدللہ، اور فرحان سے نکاح ہوا آسٹریلیا میں اور ان کے ویزے میں پرابلم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، اور کنزا کے ویزے کے میں جو مشکلات ہیں وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں. آمین. کنزا سے کہیے کہ 5 وقت نمازیں وقت مقررہ پر ادا کریں. فرحان صاحب سے بھی کہیے. اور یا اللہ ہو یا وکیل ہو، یا اللہ ہو یا وکیل ہو کثرت کے ساتھ پڑھیں. ہر نماز کے بعد کم از کم 3 تسبیحات تو سودانے والی پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ دوسری کے ساتھ کنزا بھی پڑھیں اور فرحان صاحب بھی پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ 28 دن میں جو خوشخبری ملے گی وہ ہمیں ضرور بتائیے گا اور معاملات میں آسانی ہو جائے گی. کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہے نا ان کے پراپر دوبارہ سے جو ہے ان کو چیک کروا لیجیے گا، اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا. پریشان نہ ہوئیے. اس حوالے سے میری بہن آپ ملاقات کر سکتی ہیں گلشن اقبال مین آفس میں بھی، اور ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ DHA فیز 2 نادرا کا دفتر ہے جی. نادرا کے دفتر کے سامنے KFC ہے، بہت مشہور ہے. KFC کے بالکل بیک سائڈ پہ بیہائنڈ، بالکل اس کے بیک سائڈ پہ جو سروس روڈ ہے وہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نشست شروع ہونے والی ہے اگلے ہفتے سے. انشاءاللہ تعالیٰ ٹائمنگ کا بھی بتا دیا جائے گا اور مکمل ایڈریس بھی بتایا جائے گا. تو DHA کے قرب و جوار میں رہنے والے، ڈیفینس کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی، اور ہماری انشاءاللہ وہاں نشست دوبارہ سے جاری و ساری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور گلشن اقبال کے ان ٹیلی فون نمبرز پر بھی آپ رابطہ کر کے جو ہے آپ ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر رہے ہیں کنزا کے حوالے سے، اور بالوشاو ملاقات کیجیے. ٹھیک ہے. اس کے ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر، کیونکہ ظاہر ہے کچھ غیر حاضری کے بعد آج آپ کی حاضری ہوئی ہے اور وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ سبب کیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے علاج آپ ہربل پروڈکٹس کے حوالے سے کر رہے تھے، HIV پہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے بھی بات کی. میں چاہوں گی کہ ایک بار پھر کل عالمی دن HIV کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بہت تفصیل کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ بتائیے، لیکن ایک وقفہ شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید کلام کریں گے. آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام رہنمائی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کے چیئرمین ڈاکٹر SM مبشر عالم صاحب، اور وقفے پہ جانے سے قبل HIV کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوران وقفہ کالز بھی کافی ساری شامل کی ہیں. دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب HIV کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو کریں گے یا پہلے ہم کالز کا جواب دے لیں؟ جی پہلے HIV کے حوالے سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو کال بریک میں آئی تھی ان کے جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. جس میں کنزا ہیں، محمد علی صاحب اور فیض علی صاحب ہیں، ان کی والدہ نے فون کیا تھا، شہزاد خان صاحب شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، ان سب کا جواب دیں گے. HIV کا الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر مکمل علاج موجود ہے، اور HIV کئی حوالے سے ہو جاتا ہے. ایڈز جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس موذی امراض سے سب کو محفوظ رکھے، اس موذی مرض سے سب کو محفوظ رکھے، اور الحمدللہ اس کا علاج روحانی ویلفیئر پر موجود ہے. پہلے اپنا ٹیسٹ کروا لیجئے، خدا نخواستہ اگر HIV کے پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کے بعد روحانی ویلفیئر پہ میڈیکل رپورٹس لے کر آئیے اور اس کا علاج کرائیے. 3 سے 4 ہفتے میں اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور الحمدللہ وہ HIV کا جتنے بھی معاملات ہیں وہ درست ہو چکے ہوتے ہیں، اور HIV کے جو جراثیم ہیں بلڈ کے اندر وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اس کا مکمل علاج ہے، اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی. یہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، دیگر وجود سے ہو سکتا ہے. خون کی جب تبدیلی ہوتی ہے یا خون کسی کا چڑھایا جاتا ہے اس وقت بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے. بے احتیاطی سے بھی ہو جاتا ہے. جی، غلط بلیڈ استعمال کرنے سے، غلط سرنج نیڈل استعمال کرنے سے یہ چیزیں جو ہے منتقل ہو جاتی ہیں، یہ امراض کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی حیدرآباد سے یاسر بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے یاسر بھائی بات کر رہے ہیں. جی یاسر، کیا سوال ہے آپ کا؟ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. یہ کولمبو سے پاکستان کے لیے ایوارڈ لے کر آئے.
میں ان کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے. بہت شکریہ یاسر بھائی. آپ کون سے شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں بھائی. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی نوازش پورے پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے الحمدللہ. اور دیکھیں کوئی تو بڑھتا ہے, کسی کو تو پہلا قدم رکھنا پڑتا ہے, کسی کو تو جستجو اور محنت کرنی پڑتی ہے, اور سب کو اس کا ثمر ملتا ہے الحمدللہ. یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے اعزاز ہے کہ گلوبل ایمبیسڈر پیس ایوارڈ ہمیں ملا الحمدللہ. اور یہ یونائٹڈ نیشن سے ریکگنائز بھی ہے الحمدللہ. اور آپ کا بہت شکریہ. اسی طرح سے ہمارے پاس بے شمار کالیں آ رہی ہیں, SMS آ رہے ہیں, لوگ فیس بک پہ بھی ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں. بس دعا یہ کیجئے اللہ تعالیٰ حاسدین کی حسد سے ہم سب کو محفوظ رکھے آمین. اور ہمارے پاکستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنا دے. اس ربیع الاول, ربیع النور, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور صدقے سے یہ دعا کیجئے کہ جتنا درود و سلام کا نذرانہ اس ماہ مبارک میں پیش کیا جا رہا ہے, ہمارے اور آپ کے آقا و نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں, ان کے صدقے اور طفیل میں ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے, ہمارے ملک سے دہشت گردی کو ختم فرما دے, ہمارے ملک سے بھوک اور افلاس ختم ہو جائے, فراوانی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. یہ دعائیں کریں. یہ قبولیت کا مہینہ ہے. یہ 12 ربیع الاول شریف جو ہے یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی, اور ہم آقا کے امتی ہو گئے. تو یہ بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمیں. دنیا کے اعزاز تو ملتے ہی رہیں گے, سب کچھ ملتا رہے گا, لیکن سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم آقا کے امتی ہیں, اپنے آقا کے امتی ہیں. بس سرکار سے لو لگا لیجئے, درود و سلام کا نذرانہ کثرت سے بھیجیے, اور پاکستان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ہماری افواج پاکستان کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, جو ہماری حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, سمجھنے کے لیے بہت بڑی بات ہے. لوگ نہیں سمجھ پاتے, لوگوں کے عقلوں کے اوپر جو ہے پردے پڑے ہوتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے ملک کے محسن کون ہیں. یہ محسن ہیں ہمارے. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری نیندیں ان کی وجہ سے قائم ہوتی ہیں. یہ جاگتے ہیں, یہ جاگتے ہیں. میں آپ سے صحیح عرض کر رہا ہوں کہ کروڑوں روپے دے دیے جائیں اور کہا کہ اپنے سینے پہ کوئی گولی کھا لے, کوئی نہیں کھائے گا, کوئی نہیں کھاتا گولی. یہ وہ بہادر جوان ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کی امن کی خاطر, ہمارے ملک کے ایک ایک چپے کی حفاظت کی خاطر اپنے سینوں پر بم لے لیتے ہیں. بے شک الحمدللہ. یہ ایمانی جذبہ ہے ہماری افواج پاکستان کا, ہماری سیکورٹی اداروں کا. یہ جذبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم و دائم رکھے. پاکستانی کے ہر شہری کے اندر یہ جذبہ قائم کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کی بقا اور سالمیت کے لیے جو کام کر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے. یہ دعاؤں ضرور کیا کیجیے. ملک کو سلامت رکھے. ایک کالر ہے, شامل کرتے ہیں, اس کے بعد مزید جو کالرز ہیں ہمارے جو ان کا سوال ہے ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں طارق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی طارق بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھے ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد دینی تھی, یہ جو پیس ایوارڈ لے کر آئے ہیں اس سلسلے میں کہ ڈاکٹر صاحب نے پاکستان کا اور ملک کا جو ہے وہ نام روشن کیا, اور بہت بہت ڈاکٹر صاحب کا مبارک ہو. بہت شکریہ طارق بھائی. کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. کراچی سے. بھائی آپ کا بہت شکریہ, تمام پاکستانیوں کو شکریہ جو شب و روز ہمیں کال کر کے مبارکباد دے رہے ہیں. بھائی یہ ایوارڈ جو ہے آپ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے, بالخصوص ان شہداء کے نام پہ ہم نے منسوب کر دیا جو قیام امن کی خاطر دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. یہ ان شہداء کے لیے ہم نے اس کو منسوب کیا ہے, اس ایوارڈ کو, اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, شہداء کے درجات کو مزید بلند فرمائے, اور ان کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. طارق بھائی, یاسر بھائی, دیگر ان تمام کا میں شکریہ ادا کر رہا ہوں جو ہمیں مختلف ذرائع سے فون کر رہے ہیں, SMS کر رہے ہیں, واٹس ایپ کر رہے ہیں, فیس بک پہ مبارکبادیں دے رہے ہیں, اخبارات میں مبارکباد دے رہے ہیں. ان تمام تنظیموں کو, ان تمام اداروں کو جو اس وقت ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں, میں ان سب کا جو ہے تہ دل سے ممنون ہوں, مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے,
سب کو حاسدین کی حسد سے محفوظ رکھے، بالخصوص مجھے، کیونکہ مجھ پہ زیادہ حاسدین کی نظریں لگی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ حاسدین کو بھی ہدایت فرمائے اور آگے بڑھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. مبشر عالم کی دعائیں سب کے لیے ہیں، سب کے لیے، پورے پاکستانیوں کے لیے ہیں، پورے عالم اسلام کے لوگوں کے لیے ہیں. اور یہی چاہتا ہوں کہ سب لوگ مجھے بھی دعاؤں میں اپنی یاد رکھیں. اس پروگرام رہنمائی میٹرو ٹی وی کو، روحانی ویلفیئر ٹرسٹ کو، ورلڈ پیس انٹرفیتھ ہارمونی کونسل کو، ان کے تمام کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لوگ یقیناً دعا کریں، اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے پر بھی آپ کو مبارکباد موصول ہو رہی ہے اور ہمارے اس پروگرام رہنمائی کے پلیٹ فارمز پر بھی لوگ آپ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ہمیں کال کر چکے ہیں وقفے میں، وہ بڑی شدت سے ڈاکٹر صاحب جواب کا انتظار کر رہے ہیں. جی بالکل جواب دیتے ہیں. کنزا بنت نسرین نے، ہم نے جواب دیا تھا ان کو. فرحان سے ان کا نکاح ہو چکا، آسٹریلیا سے ویزا نہیں آ رہا. ان کو ہم نے بھی بتایا یا اللہ ہو یا وکیل ہو، کثرت سے پڑھیں. کنزا بھی اور فرحان صاحب بھی، انشاءاللہ تعالی معاملہ حل ہو جائے گا. شہزاد خان، اچھا پہلے محمد علی اور دوسرے ان کے بھائی کا نام ہے فیض علی. والدہ خدیجۃ الکبریٰ، خوبصورت نام، مقدس نام ہے. اللہ تعالیٰ اس نام کے طفیل میں ان دونوں بھائیوں کی ملازمت کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دے. آمین. خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ بالمشافہہ ملاقات کیجئے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ. یہ ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہے ہیں، ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے. گلشن اقبال میں انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی آپ سے، اور ان قریب انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے ہفتے میں ڈی ایچ اے برانچ کا افتتاح ہو جائے گا، تو انشاءاللہ وہاں بھی نشست ہوگی. شہزاد خان انب جان، والدہ کا نام انب جان، شادی کے معاملات میں ہمارے بھائی پریشان ہیں، اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ شادی ایک معاملہ خراب ہو چکا، دوبارہ شادی کے لیے انشاءاللہ معاملہ بن جائے گا. آپ بھی ٹیلی فون نمبر پر رابطہ قائم کیجیے. مزید کالرز جو ہیں ان کے بھی جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گا اس پروگرام میں. ایک وقفہ شامل کر رہے ہیں، آپ بالکل ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.